ہمارے درمیان الحمدللہ دارالعلوم سبیل السلام کے استاذ حدیث و فقہ حضرت مولانا مفتی محمد سراج الہدیٰ صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم العالیہ پہلے مقرر کے طور پر آپ جیسے ادب نواز اور باذوق سامعین کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے۔ الحمدللہ حضرت مولانا کا بیان، حضرت مولانا کا پیغام، حضرت مولانا کی تقریر دلوں کے نہا خانوں میں، اور بلا شبہ آپ کا انداز خطابت بڑا ہی خوبصورت اور آپ کا لہجہ دل کے آبگینوں کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ ان 4 مصروں کی روشنی میں کہ حسن اور عشق کی تفسیر الگ ہوتی ہے، صفحہ علم کی تحریر الگ ہوتی ہے، پھوٹتی رہتی ہے لفظوں سے صداقت کی مہک، مولانا مفتی محمد سراج کی تقریر الگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اصلي واسلم عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين كما رواه الامام مسلم في صحيحه۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، شعراء اعظام اور مدرسہ سدرہ ایجوکیشن اکیڈمی کے طلبہ عزیز اور کارکنان اور معاونین، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک اہم مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تقریباً 20 حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے۔ اسی ضمن میں منتظم نے جو عنوان رکھا ہے پروگرام کا، وہ عنوان ہے کہ دینی مدارس کا تحفظ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ انتہائی حساس موضوع ہے، وقت کے لحاظ سے، حالات حاضرہ کے لحاظ سے اور مدارس کے لحاظ سے کہ مدارس پر لوگوں کی جس انداز میں نظر پڑ رہی ہے اور جس انداز سے مدارس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری اس کے تحفظ کی کیا ہونی چاہیے۔ یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو مدارس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا، جو دین سیکھتے بھی ہیں اور تمام تر بے سر و سامانی کی حالت میں دین کے تحفظ کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے کے میدان میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، پڑھانے کے میدان میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ آج کل ایجوکیشن بھی کمرشیل چیز ہو گئی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنے میں پیسے خرچ کیے تو ہم پڑھانے میں پیسے کیسے نہیں لیں گے۔ یہ جو تحفظ مدارس اور مدارس کے قیام کے جو افراد ہیں، وہ یقیناً بے سر و سامانی میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آخر سب لوگ کمرشیل دماغ کے ہو جائیں گے تو آخر اللہ کے دین کو عام کرنے والا کون ہوگا۔ یہ سوچ کر اس میدان میں آتے ہیں اور یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں، اور دین کی سمجھ کے بعد یہ مزید اللہ کی توفیق ہے کہ آدمی دین کو سمجھنے کے بعد اسی دین کو سمجھانے کے راستے میں لگ جاتا ہے، اسی دین کے سمجھانے کے لیے مدارس کا قیام کرتا ہے، وہ ایجوکیشن سوسائٹی ایجوکیشن ٹرسٹ بناتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو عام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں جتنے مدارس سے پھیلے ہوئے ہیں، آپ ان مدارس کا جائزہ لیجئے، یقیناً اس میں ایسے مدرسین بھی ہیں جو اگر درس و تدریس کو چھوڑ دیں، دوسرے جاب کریں تو اچھی سے اچھی سیلریاں ان کو مل سکتی ہیں، اچھی سے اچھی تنخواہیں مل سکتی ہیں، اچھے سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حفظ کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مفتیان کرام تیار کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو قرائے اعظام کی تیاری کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ ہم جب اس پہلو پر غور کریں گے تو انشاءاللہ مدارس کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھے گی۔ اس پہلو پر غور نہیں کریں گے تو پھر ہم ہر مدرسے کو بس یوں ہی سمجھیں گے مدرسہ ہے، لیکن نہیں، ہمیں غور کرنے کی ذمہ داری ہے۔ مساجد میں سبائیہ اور مسائیہ کا پروگرام کیوں ہوتا ہے؟ یہ علماء کرام اپنے بیانات سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اسلام یہ ہرگز مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ہر آدمی عالم، مفتی، حافظ، قاری ہو جائے، یہ اسلام مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اسلام مطالبہ یہ کرتا ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی اتنی ذمہ داری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ دین کی بنیادی تعلیم کو ضرور سیکھے۔ یہ ہر کلمہ گو پر ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام کے جو فرائض ہیں اس کی پابندی کی کیا اہمیت ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے۔ اگر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہے تو مسلمان اللہ کے نزدیک گنہگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ فریضہ، ان باتوں کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ دین کی جو بیسک چیزیں ہیں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ واقف ہیں تو خوشی کی بات، اگر نہیں واقف ہیں تو آپ آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے، مدرسے کے مدرس سے، کسی مسجد کے امام سے ربط قائم کریں گے، اور ربط قائم کر کے ہم دین کی بیسک بنیادی تعلیم ہم سیکھیں گے۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کو بھی دین کی بنیادی تعلیم سکھائیے، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہم گنہگار ہوں گے، یاد رکھیے۔ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھے، نماز پڑھتے ہیں وہ، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ انہیں نہیں معلوم۔ وہ زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اسے سورہ فاتحہ سن لیجئے تو صحیح طرح سے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ نمازوں کے پابند ہیں وہ، لیکن سورہ فاتحہ نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ اتنا قرآن سیکھنا ان پر ضروری تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے نماز کو صحیح طرح سے ادا کر سکتے۔ جب روزے کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ آپ کو تعجب ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم لوگ درس و تدریس سے لگے ہوئے ہیں، فون نمبر عام ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب روزہ سے ہوں ناخن کاٹنا چاہتا ہوں، روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب روزے سے ہوں نہانے جا رہا ہوں، نہانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ اتنی معمولی چیز
ہر مسلمان کو ضرور سیکھنا چاہیے. وہ سیکھ نہیں پائے, کوتاہی ہوئی, کوئی وجہ تھی, تو اب یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم, بیسک تعلیم ضرور سیکھیں گے, اس لیے کہ یہ تعلیم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے, یاد رکھیے. دوسری وہ تعلیم ہے جس تعلیم کو ہم دینی معاملے میں دین کی اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں, دینی ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں. وہ تعلیم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی عالم بننا, مفتی بننا, فاضل بننا اور پھر بن کر اس لائن میں لگے رہنا, یہ ہر مسلمان کی ضروری نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم نے کہا فلولا نفر من کل, کہ ہر جماعت سے, ہر طبقے سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے, چھوٹا گروہ کہا جائے, کہ جو دین سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے. تو ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے. ہر آدمی عالم مفتی ہو جائے یہ اسلام کا مطالبہ نہیں ہے, بس اللہ جسے اس کام کے لیے منتخب کر لے. اور یہ یاد رکھیے, اسلام کی دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اسے فقہ کی اصطلاح میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے. ہر سماج میں ایسے کچھ افراد ہونے چاہیے جو دین کے ماہرین ہوں, تاکہ اس سماج کی ضرورت کو پوری کر سکے. جیسے ہمارے سماج میں, مسلم سماج میں خاص طور سے اچھے ڈاکٹر کا بھی ہونا ضروری ہے, یہ فرض کفایہ ہے, یاد رکھیے. ہمارے سماج میں اچھے انجینئر کا بھی ہونا ضروری ہے, یہ فرض کفایہ, یاد رکھیے. ہمارے سماج میں اچھے تاجروں کا بھی ہونا ضروری ہے, فرض کفایہ ہے. اسی طرح ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں اچھے مفتیان کرام کا, اچھے حفاظ کا, اچھے علماء کا, اچھے قراء کا بھی ہونا ضروری ہے, جو لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکے. یہ فرض کفایہ ہے. یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے بھی وہ کام کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ کام کافی ہو جائے گا, نہ کرنے والوں کو گناہ نہیں ہوگا. اگر یہ مدارس بند ہو جائے, ہمارے سماج میں اچھے مفتی نہ آئے, عالم نہ آئے, پورا سماج گنہگار ہوگا اور سب کو گناہ ہوگا. ان مدارس کو آپ غنیمت سمجھیے, ان مدارس کو معمولی نہ سمجھیے. ان مدارس میں جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی آپ اچھی نظر سے دیکھیں اور ان کو بھی آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی طرف سے کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پورا سماج گنہگار ہوگا, گویا کہ یہ پورے سماج کی طرف سے کام کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مدارس کے طلباء کو, علماء کو, اساتذہ کو لوگ پتہ نہیں کس کس نظر سے دیکھتے ہیں. چونکہ میری زندگی خود اس میدان میں گزری ہے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اسی میدان میں رہوں, موت آئے اسی میدان میں موت آئے. کتنے جلسوں میں, کتنی جگہوں میں, کتنے مدرسوں کے پروگرام میں, کتنی طرح کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. 10 لوگ 10 طریقے بات کرتے ہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مدرسے کی, کیا ضرورت ہے. مدارس اگر بند ہو جائے تو ایک تو یہ کہ فرض کفایہ کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, سب گنہگار ہوں گے. پھر دین کی جو چیزیں ہیں آخر آپ کو کون دیتا ہے وہ چیزیں. ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیے. آپ کو کوئی دوا خریدنی ہو آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, کوئی اور چیز خریدنی ہو جنرل اسٹور جاتے ہیں, سبزی خریدنا ہو سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں. آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو کس سے پوچھیں گے آپ کو قرآن کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو کس سے پوچھیں گے آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا ہو کس سے پوچھیں گے یقیناً جو اس کے ماہرین ہیں جو اس سے لگے ہوئے وہی آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. لہذا مدارس کے قیام کا پس منظر اور قیام کے مقاصد اور ان مدارس پہ کام کرنے والے کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, پورے سماج کی وہ نمائندگی ادا کر رہے ہیں. اگر ہم نے ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا, ان کو وہ عزت نہیں دی جو عزت ہونی چاہیے, تو یاد رکھیے پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں دین کا سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم یک بیک نہیں اٹھ جائے گا, علم یک بیک نہیں اٹھے گا,
بلکہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو موت دیں گے، اہل علم کا انتقال ہوتا جائے گا، ہر آنے والا علم میں پہلے سے زیادہ کمزور ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اہل علم ختم ہو جائیں گے، پھر جوہال بچ جائیں گے، جاہل بچ جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے ان مدارس کی قدر کیجئے، ان میں پڑھانے والے علماء کی قدر کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچایا ہے۔ ان مدارس کا جو رشتہ ہے وہ آپ زمانے ماضی کی طرف جائیں تو ان مدارس کا رشتہ صفحہ نبوی سے ملتا ہے، صفحہ نبوی سے آگے جائیں ان مدارس کا تعلق مکے میں دار ارقم سے ملتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا اور آپ وہاں دین سکھاتے تھے۔ مکے سے ہجرت کے بعد جب مدینہ آئے تو آپ نے مسجد نبوی جو تعمیر کی، مسجد نبوی میں ایک جگہ بنایا، اسے صفہ کہا جاتا ہے، چبوترا آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ مسجد کی عام سطح سے تقریباً 1 بالش 1.5 بالش اونچی جگہ ہے، آج بھی روضہ نبوی سے ملی ہوئی جگہ ہے۔ جو لوگ حج یا عمرے پہ جا چکے انہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہوگا، وہ صفحہ نبوی جو چبوترا ہے وہاں تعلیم و تعلم ہوتا تھا، وہاں درس و تدریس ہوتا تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام دور دراز سے آ کے وہاں رہا کرتے تھے۔ آخر ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ مدینے کے لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اپنے باغات سے کھجور کے بڑے بڑے خوشے لاتے تھے کاٹ کر اور ان کو دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صدقات آتے تھے، آپ صدقات نہیں کھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب صفہ کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد جو ہدایے آتے تھے وہ بھی آپ اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ اصحاب صفہ کو دیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کا کام یہ تھا کہ وہ پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یاد کرتے تھے، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری مدینے والوں نے لے رکھی تھی، مدینہ والے انتظام کرتے تھے۔ جس جگہ بھی مدرسہ ہو، جہاں بھی دینی ادارہ ہو، دینی دانشگاہ ہو، دینی تعلیم کی جگہ ہو، ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ اس مدرسے کی قدر کریں اور مدرسے کا پوری طرح سے خیال رکھیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دین کی بیسک تعلیم ہے، وہ ہر آدمی یعنی ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور ایک تعلیم دین کی ہائر تعلیم، ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم، وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے وہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مالی اعتبار سے بھی، آپ اپنی گفتگو سے بھی، اپنی بات چیت سے بھی، اپنے کلمات سے بھی آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرو، تم اپنے ان بھائیوں کی دعا کرو، تم بھی نیکی میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ جن لوگوں نے اپنے کو وقف کر دیا ہے مدرسوں کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم وقف کر دیا ہے، ہم ان کے لیے کم سے کم دعا کر سکتے ہیں۔ ان مدارس کی قدر کی جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے ان کے لیے، اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے، لیکن قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج مدارس کو جس نظر سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں، اس کی تحفظ کی ذمہ داری ہر مسلمان کی یاد رکھیے۔ ہر مسلمان کی، جس سماج میں، جس علاقے میں مدرسہ ہو، وہ علاقے کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مدارس کا تحفظ کریں۔ اگر مدارس کا تحفظ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کو صحیح دینی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ آج کل واٹس ایپ کی دنیا نے اور سوشل میڈیا کی دنیا نے تو جاہلوں کو مفتی بنا کے رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ عمل کر رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب فیس بک پہ آیا تھا، یہ کون لکھا تھا فیس بک نہیں معلوم، کس کتاب سے نہیں معلوم، کس نے شیئر کیا پتہ نہیں معلوم، کچھ معلوم نہیں تھے، صحیح بھی یا غلط سے آپ کو کیا معلوم؟ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہو، فیس بک پہ سرچ کرے، وہ گوگل پہ سرچ کرے اور دوا دیکھ کے میڈیکل سے دوا لا کے کھا لے؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ ایسا نہیں سنا ہوگا کسی پیٹ کی میں تکلیف ہے اور آپریشن وہ پیشنٹ ہے اور وہ فیس بک پہ اور گوگل پہ سرچ کرے، آپریشن کے طریقہ کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے کا آپریشن کرے، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ تو کیا دین اتنا کھیل ہے؟ دین اتنا کھیل ہے کہ آپ نے دیکھا اور جو چاہا عمل کر لیا؟ ایسا نہیں ہے۔
یہ دین اللہ کی طرف سے، یاد رکھیں اللہ کی طرف سے، منمانی نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے عمل کرتا رہے، نہیں، دین کے مصادر ہیں، دین کے مراجع ہیں، دین کی بنیادی مآخذ ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین کوئی منمانی چیز نہیں ہے، یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے، انہوں نے بتایا، سمجھایا، قرآن دیا، احادیث ہمیں دی، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ہم منمانی عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمارا دین صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن ایک سنت ہے، یہ دین کی بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم نے منمانی کرنا شروع کر دیا تو ہم خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہم دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے اگر دینی مسائل آپ کو معلوم کرنے ہو، ان علماء سے معلوم کیجئے جو علماء اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان مفتیان کرام سے معلوم کیجئے جنہوں نے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، ان مفتیان کرام سے معلوم کیجئے جنہوں نے دین میں مہارت حاصل کیے، 20 سال 25 سال 30 سال انہوں نے دین کو سیکھنے میں لگایا، پھر دین سکھا رہے ہیں، ان کے ماہرین سے پوچھئے۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو گمراہ آپ بھی ہوں گے۔ دین کو ہم نے بالکل ایسا بنا دیا جیسے کھلواڑ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو دینداروں سے، یاد رکھیے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ تم دین سیکھتے ہو، ذرا دیکھو، امن تاخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، ذرا یہ بھی دیکھو۔ جس سے چاہ لے لیا، جس سے چاہ سیکھ لیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ جب اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ علماء کی اہمیت آپ کی نظر میں ہوگی، مدارس کی اہمیت آپ کی نظر میں ہوگی۔ مدارس کو بچانا، مدارس کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری، یاد رکھیے۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ مدارس والے جو کام کر رہے ہیں یہ کام فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں آپ کی طرف سے، اور وہ بھی نہ کریں آپ بھی نہ کریں تو آپ بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار، پورا سماج گنہگار ہوگا۔ لہذا وہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو ایک کام سے ہٹا کر وہ خود کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے میدان میں کام کیجئے، میں اس میدان کو سنبھالے ہوا ہوں۔ تو جو لوگ اس میدان کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی بھی قدر کیجئے، اور جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان طلبہ کی بھی قدر کیجئے۔ انہیں لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے حقیر انداز میں اور کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہماری دینی کمزوری کی بات یاد رکھیے۔ نہیں، ان طلبہ کی قدر کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان طلبہ کا رشتہ اصحاب صفہ سے جڑا ہوا ہے، ان طلبہ کا رشتہ دار ارقم کے طلبہ سے جڑا ہوا ہے، ان طلبہ کا رشتہ علماء کرام سے، ہمارے اسلاف سے جڑا ہوا ہے، ان طلبہ کا رشتہ ہمارے بزرگان دین سے جڑا ہوا ہے۔ بزرگوں کا نام تو ہم احترام لیتے ہیں، اور بزرگوں کے مشن پہ جو طلبہ لگے ہوئے ان کو ہم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ لہذا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک لحاظ سے دینی تعلیم، یہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں، یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے دینی تعلیم، اس لیے کہ اسلام نے دین اور دنیا کی تعلیم کی بات نہیں کی ہے، لیکن بولنے میں لوگ استعمال کرتے، اس لیے ہم لوگ بول دیا کرتے، لکھنے میں لوگ استعمال کرتے۔ اصل جو تقسیم ہے اسلام کی وہ علم نافع اور علم ضار۔ علم نافع، ہر علم نافع، ہر وہ علم جو سماج کے لیے مفید ہے وہ سماج میں جاننے والوں کا ہونا ضروری ہے، اور علم ضار سے بچنا ضروری ہے۔ تو علم نافع کو سمجھیے، اور جو ہم نے دین کی بیسک تعلیم کہی ہے، بنیادی تعلیم، اسے سمجھیے، اور دین کی اعلیٰ تعلیم جو کہ اسے سمجھیے۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اسی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے مدارس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں نہ جانے کتنے مدرسے ہیں، ان مدارس کی قدر کی جائے، اس پہ پڑھنے والے، پڑھانے والے علماء اور طلاب بھی قدر کی جائے، اور یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو شدید خطرہ ہے کہ آئندہ ہمیں کوئی دین کی صحیح رہنمائی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دھیرے دھیرے ہم اور آپ قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عہد نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
ہم لوگ عہد نبوی سے جتنا دور ہوں گے اور قیامت سے جتنا قریب ہوں گے خرابیاں اتنی زیادہ عام ہوتی چلی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کی 10% احکام پر لوگ عمل کر لیں گے تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور تم لوگ صحابہ کرام کو تم لوگ 10% کو چھوڑ دو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. کیوں؟ 10% کو چھوڑا انہوں نے پکڑ ہو جا رہی ہے، اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ 10% کو عمل کر لیں گے تو نجات کے لیے کافی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ دھیرے دھیرے زمانہ خراب ہو رہا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے، ہمارا سماج خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والے اور اچھائی کو بتانے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایسے دور میں جب مادیت کا دور ہے، ہائے کی رٹ لگی ہوئی ہے، لے لگی ہوئی ہے، ہائے پیسہ کہ مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی قدر کیجئے، اپنے آپ کو مدرسے سے جوڑیے، تعلق قائم کیجئے، جیسا آپ ربط قائم کر سکتے ہو ویسا ربط قائم کیجئے. آپ اپنی صلاحیت کو جانتے ہیں، آپ اپنی دولت کو جانتے ہیں، آپ اپنی مشغولیت کو جانتے ہیں، لیکن علماء سے ضرور ربط رکھیے، مدارس سے ضرور ربط رکھیے. کیوں؟ جس سماج میں مدرسے ہوتے ہیں پورے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا انتظام مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ لا کر مسجد نبوی میں کھجور انگور رکھا کرتے تھے اور اصحاب صفہ اسے کھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو اضیاف الاسلام کہا ہے کہ اصحاب صفہ جو دین کو سیکھنے والے ہیں اور سیکھ کر دین کو عام کرنے والے ہیں، فرمائے یہ اسلام کے مہمان ہیں. یہ اضیاف الاسلام، ضیوف الاسلام، یہ اسلام کے مہمان ہیں. اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. آپ نے یقیناً تعاون کیا ہوگا، تعاون کرتے رہتے ہوں گے، جن کی وجہ سے آج ایک نہیں ہزاروں ادارے ہندوستان میں چل رہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ادارے نے ترقی کیے اور تعلیم کے میدان میں آگے قدم بڑھایا ہے. تو آپ کے سامنے 20 طلبہ کی دستار بندی ہوگی، یہ آپ کے تعاون ہی سے ہوا ہے، یہ آپ کی دعاؤں سے ہوا ہے، ان کے اساتذہ کی محنت سے ہوا ہے. مزید کار خیر کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، قرآن کو تھامے رہیے، قرآن والوں کو تھامے رہیے، اس لیے کہ اسی سے ہمیں عزت ملے گی. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، قوموں کو اسی کتاب کی وجہ سے بلندی عنایت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن والوں سے محبت کریں گے، قرآنی تعلیم کی جگہوں سے محبت کریں گے، یقیناً اللہ تعالی ہمیں بلندی عنایت فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآنی تعلیم سے ہم نفرت کریں گے، قرآن کو حقیر سمجھیں گے، مولوی صاحب کو یوں ہی سمجھیں گے، مدرسے والے کو بالکل یوں ہی سمجھیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ذلیل و خوار کرے گا. اس لیے کہ قرآن سکھانے کے مراکز یہی مدارس ہیں. جو باتیں کہی گئی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، مدارس کے قدر کی توفیق دے، اور یہ بات جہاں تک پہنچ سکتی ہو اللہ تعالی ان سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.